الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ویورز کو حامد اسلامک وائس چینل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دجال کون ہے اور کب ظاہر؟ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گا۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان۔ دجال فتنہ اور ظہور۔ دجال کا فتنہ امت مسلمہ کے سب سے گیا ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قیام ہونے تک آنے والے فتنوں میں سے سب سے بڑا۔ دجال کے مطابق ہم مسلمانوں کے پاس جو بہترین ذرائع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ اس حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں ہے، دنیا کے نظام پر ایک سورج، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تکمیل کے بعد بنی نوح احسان کو بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی ہے اور اپنے نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ دجال کی سواری۔ حدیث کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے سے دجال کی مخصوص سواری کے مطابق روایت کی گئی ہے، جس کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال چمکدار گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھوں کے برابر ہوگا۔ دجال اس گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہوگا جیسے گھوڑا سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک دم ندی میں داخل ہو۔ دجال کا ظہور۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا اور ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر، جبکہ ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقایا ایام معمول کے مطابق۔ دجال کی رفتار۔ دجال کے لیے زمین سے مت دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا اور سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جایا کرے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹہنی تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 فوج ہوگی جس کی وہ سبز رنگ کی چادریں ہوگی، یہاں تک کہ وہ ابو عمر کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ خدائی کا دعویٰ۔ پھر وہ ایسی بلند آواز دے کر سب ہلائیں گے کہ اس کی زمین اور آسمان کے درمیان ساری مخلوق سن لے گی۔ پھر دجال ان سب لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگ میری عبادت کرو، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک کان والا نہیں ہوتا، بھلا وہ رب جو دوسروں کو آنکھ دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے۔ اس بحت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور ویسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے قد پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ زمین کا کوئی حصہ، چاہے وہ پہاڑی ہو یا میدان یا صحرائی، کوئی علاقہ انسان ایسا نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہیں چل پائے گا، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جگہوں کی حفاظت خود فرشتوں کے ذریعے فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، وہ فرشتہ اس کو روح پھیر دے گا۔ ان حدیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تنظیم کراتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادتوں میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں، جہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ روح دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں، بلا شبہ ایک فتنے کا دور ہے اور اس وقت انسان دجال اور دجال کی قوت کی فتنہ عظیم طرف بڑھ رہی ہے۔
لہٰذا دجال کی قوتوں سے آگاہی رکھ کر ہی ہمیں اپنی نسلوں اور اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔